بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم تمام خواتین حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جان بھی قربان۔ کہ ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس ملک پر ہر قسم کی دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں تاریخ میں، اس ملک کے لیے پہلے بھی جانیں قربان کرتے چلے آئے ہیں پاکستانی، اور آئندہ بھی اس ملک کی بقا اور سلامتی کو اگر کوئی خطرہ درپیش ہوا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اپنی جان قربان کر دیں گے، اور خون کے آخری قطرے تک ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سیم ٹاپک پہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کیے۔ آئیے سنتے ہیں کس طریقے سے یہ اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس ابھی آپ لوگ نئے ہیں اس چینل پہ تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں اور لیکچر سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کسی نے ابھی تک اگر واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو میرا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا وہ آپ سیو کر لیں، سر عمران کے نام سے۔ یہ نمبر ہے 0344 5969 150۔ اور کائنڈلی جو اسٹوڈنٹ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نمبر ان دوستوں کو ضرور دیں جو دوست آپ کے پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس جوائن کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وسیم سجاد ہے، میں ضلع دیر افر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جنٹلمین، آج کے لیے جو ڈسکشن کے لیے جو ٹاپک ملا ہے کہ اپنے ملک و قوم کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کر دینا چاہیے۔ تو جنٹلمین، ہمارا سب کچھ، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ملک کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ملک و قوم ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہوگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت ملک سے نوازا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ اگر ہم ماضی میں جان کے اور ٹٹول کر دیں تو ہم اس بات ماننے کو تیار ہو جاؤ گے کہ پاکستان کا قیام ناگزیر تھا، کیونکہ پر صغیر پاک و ہند میں 3 بڑی قومیں آباد تھی جو ایک دوسرے سے سبقت لینے پر برسری پیکار تھی، باہمی رقابتیں تھی، مذاہب سے ٹکرا رہے تھے، نظریات سے متصادم تھے، اور خیالات سے گتم گتا تھے۔ جسموں کے اعضاء بکر رہے تھے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جسموں کے اعضاء بکر رہے تھے، ہر طرف دہشت کی ہوا چلی تھی، فسادات کا سمندر امڑ آیا تھا۔ ایسے میں ہمارے بزرگوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر جیسے رہنماؤں نے تلاطم خیز موجوں کا مردانوار مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی راتوں کو بے خواب کیا اور دنوں کا بے تاب کیا۔ انہوں نے قوم کو دوبارہ پٹری پر ڈال دیا۔ قوم نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ لے کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو ناظرین، ہمارے ان بزرگوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی، اور اس پھول کو، اس سرزمین کو ہمیشہ اپنے خون سے سینچا ہے۔ پھر پاکستان کی آزادی کے بعد ہمارے افواج نے ہر مشکل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا لائن آف کنٹرول پر، بھارت کے ساتھ ہمیشہ برسری پیکار افغانستان کی طرف سے، اور ملک کے اندر دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن راہ نجات جیسے آپریشن کر کے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنا خون دیا ہے اس کی آبیاری کے لیے۔ اس لیے ناظرین، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دے دیں، اپنی کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں یہ ملک ایسے نہیں ملا، بلکہ بہت سے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہے تبھی ملک آزاد ہوا ہے۔ اور پھر آزادی کے بعد اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمارے افواج اور ہمارے محافظ دن رات ایک کر کے سر پر کفن باندھے ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک و قوم کے لیے اپنی جان تک دے دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ دا مرسیفل اینڈ بینیفیشنٹ۔ میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے ہے، اور آج کے ٹاپک کا عنوان ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جان بھی قربان۔ یعنی ہم اپنے ملک کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، جیسے ہماری آرم فورسز
आर्म फोर्सेस हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाक रेंजर्स किस तरह पाकिस्तान के अपनी जानों का नजराने पेश करती है ताकि हमारा वतन ता क़यामत शाद व आबाद रहे। और हमारी भी दुआ है कि हमारा वतन इंशाअल्लाह ताला शाद क़यामत तक शाद व आबाद रहेगा, ये हमारी दुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आए तो एक कौम बन के दिखाएं और पाकिस्तान का साथ दें। कभी भी पाकिस्तान के ऊपर परेशानी आए, जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस पाकिस्तान का साथ दे रही है और भी बहुत सारे शोबों के अंदर कोई टीचर्स की शक्ल में, कोई किस तरह पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है ताकि हमारा मुल्क ये शाद व आबाद रहे। मैं बोलता हूँ ये जान है ना, जान लफ्ज़ छोटा है, अगर हमारे को जान से भी ज़्यादा कोई अजीज़ होता ना तो हम अपने वतन के ऊपर वो भी कुर्बान कर देते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की खालिस सरजमीनों की ज़मीन है और हम अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ईमान इस बात पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के ऊपर हमारा मुल्क बना और इसी की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस इतनी पावरफुल है कि बेशक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्रेंड्स, अच्छे माशरे बनाने के लिए भी एक अच्छी शहरी बनना पड़ता है, यानी आपको एक रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है अपने माशरे के अंदर, एक अच्छा रोल प्ले करना पड़ता है। अगर आप लोग अपने माशरे के अंदर बुरे बन जाएंगे यार आपसे और कोई दूसरा बुरा बनेगा, इस तरीके से हमारी कौम तबाह हो जाएगी और मतलब इस तरह माशरा तबाह होता जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमें खुद को अच्छा बनना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा माशरे के साथ, ताकि हम अपने हमारे मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाएँ और तरक्की की राह तक गामजान करें। और बेशक दोस्तों, जिस माशरे की कौम अपनी फ़ौज का साथ देती है ना, वो माशरा भी तरक्की करता है और वो लोग सेफ्टी रहते हैं, सेफ रहते हैं उनके ऊपर। तो आप भी लिहाजा ता क़यामत तक अपनी फ़ौज, अपनी आर्मी का और अपनी आर्म फोर्सेस का हमेशा साथ दें ताकि हमारा मुल्क मुख्तलिफ परेशानियों से बचे। और देखें जिस तरह ये लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, आप लोग बहुत देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीर अब्बास हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौज़ू है कि मुल्क व कौम की सलामती के लिए जान भी कुर्बान। देखिए, जो इंसान जिस जगह पैदा होता है उसको उस जगह से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो जगह कोई सहरा हो या कोई रेगिस्तानी इलाका हो या फिर वैसा कोई बहुत ही पसमानदा इलाका हो। लेकिन वो इंसान जितनी भी आगे चला जाए वो उसको उस इलाके से लगाव ज़रूर रहता है, चाहे वो वहाँ से उठकर बड़ा होकर यूरोप चला जाए, लेकिन वो दफन होना अपनी मिट्टी में ही पसंद करेगा। इतना इंसान अपनी जो ज़मीन है उससे प्यार करता है। हर जो भी इंसान जिस मुल्क का बाशिंदा होता है वो उस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर इसका जज्बा कदरे ज़्यादा है। वो इस तरह से कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर जा रहे थे तो अगर उनको कुफार मक्का तंग ना करते, चलें ये तो कुदरत को मंजूर था, अगर उनको ना तंग करते तो वो कभी भी ना जाते। जब वो मक्का छोड़ के जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि ए मक्का, मुझे तो इससे बहुत प्यार है और अगर तेरे ये लेकिन ये तेरे फर्जंद मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहे। तो इसी तरह हर जो एक मुसलमानों का एक ही कायदा है कि वो दूसरी अक़लीतों को तंग नहीं करते, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर अगर कोई हमला किया जाए या मुसलमानों की सलामती को कोई ख़तरा हो किसी भी मुसलमान मुल्क को, तो फिर मुसलमान जो होते हैं वो एक जान की तरह लड़ते हैं, एक जिस्म की तरह लड़ते हैं। मुसलमान जहाँ भी हैं वो एक मुट्ठी की तरह है, वो एक जिस्म की तरह है। अगर कहीं भी जिस्म के ऊपर किसी भी हिस्से के ऊपर कोई मैली आँख से देखेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तमाम मुसलमान सख्त उसको जवाब देंगे। इसी तरह हम मुसलमान हैं, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है, हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई इसकी तरह मैली आँख से देखेगा तो फिर उसकी आँख ही नहीं बचेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान के ऊपर कि आज तक जिसने भी पाकिस्तान को मैली आँख से देखा है वो दोबारा किसी को मैली आँख से देखने के काबिल नहीं रहा और ना ही रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि मुल्क और कौम की सलामती के लिए जान भी कुर्बान। देखें, ये मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारे मुल्क पर कोई आँच आएगी तो इसका नुकसान हमें होगा। जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अब शिकस्त दी है, एक कौम एक जान हुए हैं। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं, 65,000 लोग शहीद हुए हैं, तब जाके इस मुल्क से दहशतगर्दी हटी है। और मैं एज़ आ पाकिस्तानी इस मुल्क और कौम
کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور میں اپنی جان دے سکتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے موت ہر کسی کو نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, لیکن موت وہ جسے دنیا یاد رکھے. آج جتنے بھی شہداء ہیں پاکستان کے انہیں دنیا یاد رکھتی ہے, اور ہر لوگ جو کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے اندر قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردی کو انہوں نے ختم کیا. ملک و قوم یہ دیکھیں جب تک ہمارا ملک ہے اور یہ قوم ہے یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا یہ ملک, کیونکہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں, لوگ جانیں دیتے ہیں ابھی, اور دوسرے شہیدوں کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا چاہیے, ہم بھی اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جائیں گے, ہم بھی اپنے ملک کے لیے جانیں دیں گے. اسی طرح اب آپریشن ضرب عضب ہوا ہے, اس میں بھی بہت ساری جانیں دی ہیں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے. دیکھیں چاہے وہ پولیس ہو, ہماری آرمی ہو, ایئر فورس, نیوی ہو, ریسکیو 1122 ہو, ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں, اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. میں ایز اے پاکستانی اپنی جان پاکستان کو دینا چاہتا ہوں, اور میں ایک فوجی بن کے اپنے ملک کے لیے سرو کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ میرے لیے بہتر ہوگا میں اپنے ملک کے لیے کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے زندگی ایک بار ملی اور مجھے اسے اچھی جگہ پہ لگانا ہے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں. انشاءاللہ میں اس مقصد کو لے کے آگے چل رہا ہوں اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام عاصم ظفر ہے اور میں ضلع رحیمیار سے ہوں. میرا آج کا عنوان ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جان بھی قربان. پاکستان ایک بہادر قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں بہادری کا جوش و جذبہ پیدا کیا ہے. جب بات ملک و قوم کی عزت کی آتی ہے تو ایک ماں جس کا دل بہت نرم ہوتا ہے, تو اس کے 2 بیٹے جب جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو لوگ افسوس کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, تو ماں صرف یہی کہتی ہے کہ میرے اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اس قوم پر قربان کر دیتی. بیوی یہی کہتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند کی شہادت پر فخر ہے. بیٹی کہتی ہے کہ والد میرا غرور ہے, اور بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی اپنے والد کی طرح اس ملک پر اپنی جان قربان کر دوں گا. آپ خود سوچ لیں کہ جس ملک میں ایسی مائیں, ایسی بیٹیاں, بیٹے اور بیویاں ہوں تو اس ملک پر کوئی میلی آنکھ کیسے دیکھ سکتا ہے. 6 ستمبر 1965 کا دن جب رات کے وقت دشمنوں کے ہوائی طیاروں نے ہمارے پیارے ملک پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا, تو پاکستان کی بہادر فوج نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ انہوں نے بہادری سے ان کا سامنا کیا اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم اور اسلام کے لیے بے شمار جنگیں لڑیں, اور ان کا ساتھ بے شمار بہادر صحابہ کرام نے دیا, اور انہوں نے بھی اپنی بے شمار صحابہ نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں صرف اسلام کے لیے اور اپنی قوم کی حق سچ کے لیے. ان تمام باتوں سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان ایک بہادر قوم ہے, اور حب وطن پاکستانیوں کو اپنے بہادروں کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی. اسی لیے ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے وطن کی حق سچ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, پھر چاہے اس میں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان ہو جائے. شکریہ. Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Shazib Rajput. I am from Tandwadan district, Sangar. So friend, today my topic is what we can do for Pakistan for bringing prosperity and for the peace in our beloved country Pakistan. So friends, as a good citizen Pakistan, our responsibility is that we can sacrifice our lives and our everything what we have for the peace and for the prosperity and for brotherhood also to bring peace in the country. So friends, as the good nationalist of Pakistan, we should always stand behind that Pakistan is now facing many hardships and many difficulties, but not forget we are determined with our destination, and whatever happen we should achieve it with hermit and with courage. So friends, hopefully this Eid brings lots of happiness and lots of
good things in our life and in Pakistan's future. So may Allah bless you. Always be happy. Allah Hafiz.